بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ گرو ود نالج میں بنت مصطفیٰ کی طرف سے آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اگر ہم اپنی یا دوسروں کی زندگی کا بغور جائزہ لیں، خواہ وہ شخص امیر ہے یا غریب ہے یا درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ان تمام لوگوں میں آپ یہ چیزیں کامن پائیں گے کہ دکھ جو ہیں یا پریشانیاں، انگزائٹی، یہ چیزیں اس کے اوپر زیادہ حاوی ہیں۔ لیکن ان تمام دکھوں کے باوجود انسان سروائیو کرتا ہے اور بہت اچھا سروائیو کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں امید کا ایک جو دیا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ایک امید آتی ہے یا رہتی ہے کہ ایک دن جو ہیں وہ میں جو اسٹرگل کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ضرور ملے گا۔ اس کی شمع کبھی جلتی ہے، کبھی بجھتی ہے، لیکن وہ اپنی امید کو جلائے رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ اگر کوئی اس امید کو بجھا دے، اگر کوئی اس شمع کو بجھا دے اور آپ کو ایسی کشمکش میں یا ایسی صورتحال میں ڈال دے جس دکھ سے کبھی آپ باہر نہ آ سکیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ سوال آپ خود سے کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی سفرنگ سے گزر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جانے انجانے یا آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے ان کو مزہ آتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ورڈز کہے جاتے ہیں، یا ان کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، یا آپ ایسی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے لائف کو دوبارہ نارمل جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کا دل دکھاتا ہے، جو آپ کو ویلیو لیس قرار دیتا ہے، آپ کو ورتھ لیس قرار دیتا ہے، اگر آپ کا اتنا ظرف ہے کہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، رو کے دھو کے کسی بھی طرح آپ اس کو معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو آپ اسے معاف کرتے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ اپنی دل آزاری کا موقع نہ دیں۔ یہ بے وقوفی ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی آپ کی یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پلیز کرنے کے لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، ہم بار بار اپنا دل توڑواتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنی ہی خوشیوں کا حق ہے جتنا اس بندے کو ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو کبھی ٹیز کرتے ہیں، آپ کو پنچ کرتے ہیں اپنی باتوں سے، وہ بعد میں بڑی نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسی لائف جی رہے ہیں۔ تو بے قدرے لوگوں سے تعلق میں رہنا اور اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اذیت میں رکھنا، اس سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہ لیں۔ اور ایسے لوگوں کو دوبارہ یہ موقع ہرگز بھی نہ دیں کہ وہ آپ کا دل دکھائیں۔ اگر کسی نے دو دلوں کو توڑ دیا، دو دلوں کو خفا کر دیا، ان کے اندر جدائی پیدا کر دی، تو ایسے لوگوں کی تو کوئی معافی بنتی ہی نہیں ہے۔ خواہ وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، خواہ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، خواہ وہ ایک منگنی کا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کو تنہا کر دیا تو یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی اس تنہائی کی تکلیف سے گزریں گے۔ اگر یہ گناہ میں نے بھی کیا ہے تو میں بھی اس تکلیف کو ضرور فیس کروں گی۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی عزت کروانا سیکھیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو اذیت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ ان کو لازمی طور پر یہ بتائیں کہ آپ ان کے بغیر خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی سروائیول نہیں ہے، اور اگر آپ اس دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں جیتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ جیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اکیلے رہ لیں، تکلیف کاٹ لیں، تنہائی کاٹ لیں، لیکن بار بار ذلیل نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ کو بار بار ذلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط نہیں ہے، آپ غلط ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایک ہی راستے سے بار بار ٹھوکر کھا رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ ہی غلط ہیں۔ آپ کسی کو اس وقت تک آپ کا دل دکھتا ہے جب تک آپ دوسرے کو اپنا دل دکھانے کا موقع دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی پین سے گزر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے کوئی انسان ہے جو کسی ایسے غم میں مبتلا ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ ریکگنائز کرے کہ اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے، اور اس کو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی دل آزاری کرے۔
اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ شاد رہیں، آباد رہیں، حاسدین کے حسد سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں۔ بنت مصطفیٰ کی طرف سے اللہ حافظ۔